حضرات محترم، مسلمان کی شان اور مسلمان کے حقوق کے متعلق ایک ایمان افروز حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں۔ دیگر احادیث مبارکہ میں اور دیگر اور کتب احادیث مبارکہ کے اندر حقوق کے متعلق 7 کا بھی ذکر ہے مختلف عنوان کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس مقام پر کتاب الجنائز بخاری شریف کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو اس حدیث پاک میں مسلمان کے 5 حقوق کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ان 5 حقوق میں سے پہلا حق کون سا ہے؟ فرمایا رد السلام۔ 5 حقوق میں سے پہلا حق جو ہے وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ جو بھی آئے اس نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا ہے، تو یہ پہلا حق ہے۔ اور سلام کرنے کے اندر کسی قسم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے اندر کوئی قید نہیں ہے، جو بھی سلام کرے۔ بیٹا آیا اس نے سلام کیا تو اس کو بھی جواب دیں، بیٹی نے سلام کیا اس کو بھی جواب دیں، زوجہ نے سلام کیا اس کو بھی جواب دیں، نوکر نے سلام کیا اس کو بھی جواب دیں، مالک نے سلام کیا اس کو بھی جواب دیں۔ اگر جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، عاشق رسول ہے، سلام کرتا ہے تو حق ہے کہ اس کو اس کا سلام کا جواب دیا جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب پھر اگلی بات آتی ہے کہ سلام جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے اور اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ تو سلام کے تلفظ جو ہے وہ معاشرے کے اندر مختلف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، کچھ بگاڑ کر کرتے ہیں، کچھ بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں۔ تو جو صحیح طریقہ ہے سلام کرنے کا تو وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرنا ہے۔ اور اب اس کا جواب دینا ہے۔ پہلا حق کیا تھا؟ 5 حقوق میں سے کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ تو اب سلام کے جواب کے متعلق کہ جواب کیسے دینا چاہیے، تو قرآن پاک اس مرحلے کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ مفہوم ہے تو برکہ ہے کہ جب تمہیں کوئی کسی الفاظ کے ساتھ سلام کرتا ہے تو پھر تم اس سے بہتر اس کو جواب دو، یا پھر وہی کلمہ لوٹا دو جس کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر سلام کرنے والے نے اس طرح سلام کیا کہ کہا السلام علیکم، تو اب آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ بہتر جواب دینا ہے۔ اس کا بہتر کیا بنے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کرنے والے نے سلام یوں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب بہتر جواب بنے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مکمل یہ سلام ہے، مکمل یہی جواب ہے۔ شریعت کے اندر یہ 3 الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تلفظ میں تبدیلی ہوگی تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو صحیح معنی سلام کا صحیح تلفظ استعمال کریں اور اس کا جواب بھی صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں۔ تو یہ 5 حقوق میں سے پہلا حق تھا کہ سلام کا جواب دینا۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا حق مسلمان کا یہ ہے وعیادۃ المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا۔ معلوم ہو جائے کہ فلاں دوست، فلاں احباب، فلاں چاہنے والا، فلاں محلے دار، فلاں پڑوسی، فلاں عزیز رشتہ دار وہ بیمار ہے، جب معلوم ہو جائے تو پھر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور وقت نکال کر وہاں تشریف لے جائیں اور مریض کے پاس بیٹھیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے حال و احوال پوچھیں۔ اگر اس کو کوئی بیماری ہے، بخار ہے یا کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا ساتھ دیں۔
تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے وہ اتباع الجنائز، کہ نماز جنازے میں شرکت کرنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا۔ معلوم ہوا کہ فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں احباب، فلاں چاہنے والا اس دنیا فانی پر نہیں رہا اور اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو چکا ہے، اور فلاں جگہ پر فلاں ٹائم جو ہے اس کا نماز جنازہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ حق ہے مسلمان کا کہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر اس کے نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہو۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت پیش کرے تو پھر یہ حق ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے، اور اگر اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، ٹھکرا دیا، تو فرمایا اس نے اس مسلمان کا حق ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ تھا کہ جس خلوص، جس محبت کے ساتھ اس نے دعوت پیش کی تھی، یہ اسے بھی بڑھ چڑھ کر خلوص دکھاتا اور اس دعوت کو قبول کرتا اور اس کی دعوت پر تشریف لے جاتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے، یہ بیچارہ ہے، یہ تو ہمیں دعوت تو کر رہا ہے لیکن ہمارے مزاج کے مطابق، ہمارے سٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں پروٹوکول نہیں دے سکے گا، ہماری میزبانی صحیح انداز میں نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جبکہ یہ حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ جب دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور پانچواں اور آخری حق کیا ہے مسلمان کا؟ تو فرمایا پانچواں حق یہ ہے وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور اس نے چھینک دی، اب چھینک جب آتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اب جس کو چھینک آئے اس نے الحمدللہ پڑھا، اب مجلس کے اندر ارد گرد لوگ موجود ہیں اور جس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ مسلمان بھائی کو چھینکی، اس نے الحمدللہ پڑھا ہے، تو اب اس پر جواب دینا حق ہے اس مسلمان کا کہ وہ اس کو جواب دے، اور جواب کے اندر کیا جواب دے گا؟ یرحمک اللہ۔ اب اس ضمن میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چھینک پر آنے پر دعا کیا ہے اور اس کے جواب میں کیا بولنا ہے۔ تو جب مسلمان کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنا ہے، اور جس نے سنا الحمدللہ تو اس کے جواب میں اس کو جواب دے یرحمک اللہ۔ تو فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حقوق ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ سلام کا جواب دینا۔ دوسرا کیا تھا؟ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ تیسرا واتباع الجنائز، نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ اور چوتھا کیا تھا؟ واجابۃ الدعوہ، کہ دعوت کو قبول کرنا۔ اور پانچواں اور آخری حق کیا ہے؟ فرمایا وتشمیت العاطس، کہ چھینک کا جواب دینا۔ اب اس کے اندر ہر ایک کی تفصیل بھی ہے اور ہر ایک کی ڈیٹیل ہے اور ہر ایک کے فضائل و برکات ہیں، ہر ایک چیز کے الگ الگ سے، لیکن ان میں سے جو دوسرا حق جو بیان فرمایا گیا وعیادۃ المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا، تو اس پر فضائل بھی اس کے بے شمار ہیں اور اس پر اجر و ثواب کی بشارتیں جو ہے وہ کتب حدیث و برکہ میں بہت ساری سنائی گئی ہیں، بتلائی گئی ہیں۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا جو ہے وہ اچھا کام ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور آپس میں دوستی اور تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی یا رنجش یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو تیمارداری کرنے کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سنت کی برکت سے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں کسی کو موجود نہ پاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو اگر پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمانہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اگر معلوم ہوتا کہ وہ سفر پر ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائے خیر فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، کہ اگر کوئی حاضر مجلس نہیں ہے تو پوچھتے، دریافت کرتے کہ بتاؤ، اور بتانے پر اگر بتایا جاتا کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، اگر
اگر اس کا گھر مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، نہ خود جایا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا۔ عزیزان محترم، عیادت کی فضائل و برکات اس قدر ہے کہ ایک مقام پر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز میدان محشر میں جو ہے وہ آپ کو اتنا اجر، اتنا ثواب عطا کیا جائے کہ جتنی کائنات کے اندر مخلوق ہے، تمام کائنات میں مخلوقات کے برابر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، میں ضرور اس چیز کو پسند کروں گا، میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرا اجر و ثواب، میری نیکیاں تمام مخلوقات کے برابر ہوں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں تمام مخلوق کے برابر ہوں تو پھر مریض کی عیادت کیا کریں اور مسکین کو کپڑا پہنایا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایات کے اندر آتا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو لازم کر لیا اپنے اوپر کہ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے اور مسکین کو کپڑا فراہم کیا کرتے تھے، مسکین کو لباس پہنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہی دامن خالی ہے۔ کیا فرماتا ہے شاعر؟ شاعر کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بظاہر جو چھوٹی سی نیکی ہے کہ گزرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آنے جانتے وقت جو ہے وہ مریض کی عیادت کر لینا، تو اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، مخلوقات کے برابر نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہی دامن خالی ہے، اپنا ہی ہاتھ خالی ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، وہ تو بہت ہی نہایت سستے سودے کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی پر بھی ہے وہ جنت عطا کر رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم ہی مفلس ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں رب تعالیٰ کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا اور رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہو گیا تھا تو تم نے میری تیمارداری نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی، کیا ہوا، کیوں تم نے میری عیادت نہ کی جبکہ میں بیمار تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ، تو خالق و مالک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھے بیماری تو بخار، تجھے بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ یا باری تعالیٰ تو ہر چیز سے جو ہے وہ بے عیب ہے، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس وقت، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا فلاں پڑوسی، فلاں محلے دار، فلاں دوست، فلاں عزیز جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میری رضا کو وہیں پاتا۔ مطلب کہ رب تعالیٰ کی رضا مریض کی عیادت کرنے کے اندر ہے، مریض کے پاس بیٹھنا، مریض کے پاس جانا، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ برباد ہوگا، ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا، ہم دفتر سے جو ہے وہ لیٹ ہو جائیں گے، ہمارے معاملات میں جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، اب گھر دور ہے کیا کریں؟ نہیں، ذرا سنیں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مریض کے پاس جاتا ہے اور مریض کی عیادت کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی حال احوال پوچھتا ہے، اور جتنی دیر مریض کے ساتھ بیٹھتا ہے گویا کہ اتنی دیر جنت کے باغ میں ہے۔ اللہ اکبر، غنی کبیرہ، جنت کے باغ میں ہے وہ جو مریض کی عیادت کرتے ہوئے
مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تیمارداری کرتے ہوئے اس کے حال و احوال اور اس کو تسلی دے رہا ہے، اس کو دعائیں دے رہا ہے، فرمایا جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا گویا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ اور فرمایا جو مریض کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو کرتا ہے مریض کی عیادت تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ صبح کو جائیں تو شام تک، شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک مقام پر ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بندہ مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اس نیت سے کہ فلاں دوست، فلاں عزیز، فلاں چاہنے والا، فلاں محلے دار، فلاں پڑوسی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہے، گھر سے باہر قدم رکھا ہے، تو فرمایا 75,000 فرشتے اس پر سایہ کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ چلتا ہے گھر سے چلنے سے لے کر واپس آنے تک وہ 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف بلکہ فرمایا کہ ہر ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر ایک قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب بنائیں بہانہ دور ہونے کا، اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر دوست عزیز دور ہے اور چل کر جانا پڑتا ہے، ویسے تو آج تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر پیدل کا بھی سفر ہو، جانا بھی پڑ جائے، تو اب جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پر گناہ معاف، جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پر جو ہے وہ نیکی ملے گی، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا۔ اب اس کا دور ہونا تو ہمارے لیے تو رحمت ہو گیا، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں میسر آئیں گی، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں حاصل کر سکیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا کوئی نہیں بہانہ بنا سکتا اور نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حقوق میں سے ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، تو مریض ہو گیا ہے تو جائیں اور اس کی تیمارداری کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اور فرمایا جب وہ مریض کے پاس ہوتا ہے اور مریض کی عیادت کرتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کو رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک مقام پر یہ بھی ہے، وہ دریا رحمت میں غوطے لگاتا ہے، اور جتنی دیر وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، مریض کے پاس بیٹھتا ہے، اسے بات چیت کرتا ہے، فرمایا گویا کہ اتنی دیر وہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہے۔ تو اب اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا۔ آخری حدیث پاک سنیں اور پھر اختتام کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کون ہے جو تم میں روزہ دار ہو؟ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ مطلب کہ رمضان مبارک نہیں تھا، رمضان مبارک کے علاوہ نفلی روزے کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا، غلام حاضر ہے، میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، میں روزے سے ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ کے اندر شرکت کی ہو؟ پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، میں نے نماز جنازہ کے اندر بھی شرکت کی ہے۔ پھر تیسرا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر بھی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار یار مزار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، میں نے مسکین کو کھانا بھی دیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو؟ تو پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، میں نے جو مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چار چیزوں پر، ان چار خصلتوں پر، ان چار اچھی عادتوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ بھی رکھا ہے، جس نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور جس نے نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی کی ہے، اور جس نے مریض کی عیادت بھی کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، جس کے اندر یہ چار خصلتیں، یہ چار چیزیں پائی جائیں تو وہ جنتی ہے،
وہ جنتی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں جو ہے وہ پائی جائیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے ہمیں سہولیات میسر ہوتی آ رہی ہیں اتنا جو ہے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا طرز طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کار ثواب کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔